بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے بلوچی ادب سے ایک رومانوی داستان ہے، چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ بلوچی ادب بہت مختصر اور کم لکھا گیا ہے۔ پاکستان میں کہتے ہیں اگر چاروں صوبوں کا جائزہ لیا جائے تو پشتو ادب اور بلوچی ادب اتنا رچ نہیں ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے اردو ادب میں بہت کام کیا ہے، اس زبان کے لوگوں نے۔ تو رومانوی داستان ہے۔ پیردان ایک علاقہ ہے، پیردان کہا جاتا ہے محرک کی نگری ہے۔ پیردان بلوچستان سے آگے ایران کے علاقے سرباز میں ہے، اور وہاں گل حسن کلمتی بہت بڑے رائٹر ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا، وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے، عشق کی گلیاں کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے، کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلوچستان کی رومانوی داستان، اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں میں پیردان گیا تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ یہ محرک کی نگری ہے، پھر معلوم کرنے پر یہ مجھے داستان معلوم ہوئی۔ داستان کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اس پیردان میں جو سرباز کے علاقے میں ہے، وہاں ایک محرک نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، جسے ملکہ حسن کا نام دیا گیا تھا۔ اور اس سے آگے اگر ہم جائیں گے تو پنجگور بلوچستان کا علاقہ ہے۔ پنجگور میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جو بلوچی ادب میں بہت بڑا نام ہے ان کا نام تھا عزت، اور اسے ملا عزت کہا جاتا تھا، اور اس کے والد سونار کا کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ملا فاضل بہت بڑا بلوچی شاعر تھا، تو اس کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو انہوں نے ان کا ذکر سنا کہ ایک محرک ہے جو حسن کی دیوی ہے، ملکہ ہے، تو اس کے ذہن میں آیا عزت کے کہ میں اسے ضرور دیکھوں، آخر اس کا حسن کیا ہے، کہ ملا فاضل جیسے بہت بڑے شاعر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مگر چونکہ عزت کے والد صاحب فوت ہو چکے، اور وہ اس کے بعد اس کے چاچا نے اپنی ملکیتیں ان کی ضبط کر لی، تو اس جھگڑے کے عوض وہ مسقط چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد عزت واپس آئے اور اس کے بعد پھر شاعری کرنے لگے، مگر کہتے ہیں کہ اس کی شاعری میں اتنا اثر نہیں تھا، ملا فاضل سے رغبت تھی اور یہ خود اس حساب سے ملا عزت کہلاتے تھے۔ مگر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر جب وہ حسن کا نام اس نے سنا تو وہ اس لڑکی محرک کے والد کے پاس مہمان نوازی کے لیے گئے، اور وہاں کہتے ہیں اس نے ایک جلوہ دیکھ لیا اور اس کے بعد اس کے ہوش قطع ہو گئے اور وہ اس کے عشق میں فریفتہ ہو گیا۔ ملا عزت اس طرح شاعری کرنے لگا کہ جیسے اس کی شاعری میں روح آ گئی ہو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ندی کے کنارے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی، تو اسے دیکھا تو وہ اور بھی بے ساختہ ہو گیا، مگر اس نے دل میں سوچا کہ میں عمر کا بڑا ہوں، چونکہ اس سے عمر زیادہ تھی، تو اس نے شاعری میں اس کو اپنا محرک بنا لیا اور زندگی میں اس کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ مگر کہتے ہیں چونچہ آہستہ آہستہ اس کی حالت خراب ہوتی گئی تو مجبور ہو گیا، اور وہ آخر پیردان گیا اور اس کے والد سے اس کا رشتہ مانگا۔ چونکہ جوڑ کوئی نہیں تھا، گاؤں والوں نے بھی منع کیا تھا، مگر جذبہ بہت سچا اور جنون پر تھا، تو گاؤں والوں کے اصرار میں اس کے والد مان گئے، مگر کڑی شرائط رکھی۔ بلوچی میں لب اور لب شک کہتے ہیں ان کو، جو کڑی شرائط میں شرط رکھی جائیں انہوں نے دونوں رکھی، یعنی اس کا جہیز، اونٹ، بکریاں، پیسے، سونا، سب اس نے شرط میں رکھا کہ یہ لب کے طور پر تمہیں دیا جائے گا، تم دو گے لڑکی کو۔ اب کہتے ہیں چونکہ اس کی حیثیت نہیں تھی، اس کے والد کو بھی پتا تھا اس کی حیثیت نہیں ہوگی اور نہیں کر سکے گا، اس لیے اس نے 3 ماہ کا عرصہ مانگا، اور ملا عزت پھر سفر کے بہانے نکل گیا اور کاروبار کرنے لگا۔ کہتے ہیں کابل گیا، کندھار گیا، ایران کی سرحد سے بعد گیا اور ہندوستان گیا، اور بہت سے ممالک میں گھوما۔ 3 ماہ کے اندر اس نے اتنے پیسے لب کے کر لیے کہ وہ اس لائق ہو گیا کہ رشتہ مانگنے جائے۔ کہتے 20 اونٹوں پر وہ سامان لے کر ملا عزت پیردان میں داخل ہوا، مگر جیسے شہر میں داخل ہوا تو سوگ کا عالم تھا، ماتم کا عالم تھا، اور لوگوں نے اسے کہا کہ تم نے آنے میں دیر کر دی۔ تو ملا عزت نے کہا کہ میں 3 ماہ سے پہلے آیا ہوں، مگر لوگوں نے کہا کہ آج ہی اس کا محرک کا جنازہ اٹھا ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا تو وہ سہیلیوں کے ساتھ ایک ندی پر، جو اپنے گاؤں کی ندی تھی، گئی تھی، تو وہاں ایک تاجروں کا قافلہ گزرا تھا، تو اسے دیکھ کر دوسری اس کی سہیلیاں بھاگی، اور یہ چونکہ وہاں کھڑی رہی تو ایک کاروباری شخص نے اسے دیکھا تو وہ کہا
اس نے حسن کو سراہا، مگر اس کی نظر اس پر ایسی پڑی کہ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور 2-4 روز کے بعد چل بسی۔ مگر کہتے ہیں کہ ملا عزت جو اپنی شاعری میں پنجگوری کا لفظ استعمال کرتا تھا اپنے شہر کا، ملا عزت پنجگوری، جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھا اس کے بعد اس کی قبر پر گیا تو وہاں سے اٹھا نہیں اور وہ وہاں اس کا مجاور بن گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کئی عرصے تک وہ وہیں رہا، اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس کے در کا اور قبر کا مجاور بن گیا اور وہیں اس کی فوتگی ہوئی اور بلوچی رومانوی داستان کو امر کر گیا۔ دور کا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کس دور کا تھا، مگر شاعری کہتے ہیں اب بھی بلوچی ادب میں اس کی امر ہے۔ ایک ترجمہ چاہوں گا آپ سے شیئر کروں کہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خراسان سے ہندوستان گیا اور ہندوؤں کا ملک دیکھا، اس کے بعد یہودیوں کے خوبصورت ممالک دیکھے، کابل اور قندھار دیکھے، مگر میں نے پیردان کی مہر جیسی کوئی بھی حسینہ لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھی۔ میں اس کا در کا مجاور ہوں، میں اس کے قبر کا مجاور ہوں۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا اور وہاں کی بہت سی رنگینیاں دیکھی اور وہاں اتنا حسن دیکھا کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں، مگر پیردان کے محرک جیسی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں اس کا در کا مجاور، میں اس کے قبر کا مجاور ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔